آج کے شو میں خیبر پختونخوا کا سیاسی منظرنامہ، سیاسی ہلچل، پی ٹی آئی بیانیہ، حقائق بے نقاب۔ پی ٹی آئی میں دڑار اور تضادات۔ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ ناظرین، خیبر پختونخوا کی حکومت جو موقف اپنا رہی ہے، جو آج بھی انصار عباسی صاحب کی سٹوری آئی اور اس سے پہلے جو رد عمل آیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پہ، اس نے یہ سوچنے مجبور کر دیا کہ جان بوجھ کر ٹکراؤ کی پالیسی پر پی ٹی آئی گامزن ہے، اور خاص طور پر ریاست کا یہ بیانیہ کہ دہشت گردوں کے خلاف ایک آپریشن یا پھر دہشت گردوں کو دہشت گرد قرار دیا جائے، اس میں کوئی گڈ اور بیڈ کی تفریق نہ کیے جائے۔ تو کیا پی ٹی آئی کسی تضاد کا شکار ہے، اور یہ تضاد پاکستان تحریک انصاف کو اندرونی خلفشار کی طرف بھی لے کر جا رہا ہے؟ اور خاص طور پر خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے، اس کا سیاسی، اس کا منظرنامہ کیا ہو سکتا ہے؟ جو وہاں کی سیاست ہے، اس کا ممکنہ منظرنامہ مستقبل کا کیا ہو سکتا ہے؟ جو ہلچل ہے سیاسی، وہ خاص طور پہ معاملات کو کس نہج تک لے جا سکتی ہے؟ بہت سی باتیں ہیں۔ کوئی گورنر راج کی بات کر رہا ہے، کوئی یہ کہتا ہے جی کہ شاید حکومت وہاں سروائیو نہ کر سکے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ نہیں، حکومت کو سروائیو کرنے دینا چاہیے تاکہ یہ پولیٹیکل جو وکٹمائزیشن کا بیانیہ لے کر آگے نہ جائیں یا سمپتھی ویو حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ لیکن مجموعی طور پر یہ بات کہ 80% تک سے زیادہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے، یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے۔ وہ جرگہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت نے کیا تھا، اس جرگے میں کیا طے پایا تھا، اس معاملے کو ٹیکل کس طرح کرنا ہے، امن و امان کے مسئلے کو خیبر پختونخوا میں۔ اجمل وزیر صاحب سابق صوبائی وزیر بھی ہیں خیبر پختونخوا کے، سینئر سیاستدان ہیں، پروگرام میں ساتھ موجود ہیں۔ وزیر صاحب خوش آمدید۔ یہ بتائیں کہ یہ جو ریسنٹ چکپلش ہے، یہ کس تناظر میں آپ دیکھتے ہیں، اور اگر میں یہ کہوں کہ اس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ، تو وہ کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں سفان خان، اصل جو پرابلم ہے خیبر پختونخوا میں، اب وہ تو جو ہے وہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے۔ اس وقت عوام اپنی جان و مال کی تحفظ کے لیے جو ہے وہ اس کے اوپر ان کا کنسنٹریشن ہے۔ دوسری چیزیں جو ہے وہ اس کے بعد آتی ہے۔ ظاہر ہے جب آپ کے عوام کو، آپ کے لوگوں کو، وہاں کے لوگوں کو جان و مال کی تحفظ کی شیورٹی نہ ہو، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پہ دوسری طرف تو دیکھا ہی نہیں جا سکتا۔ اب پرابلم یہ بنا ہے کہ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا، خیبر پختونخوا کی حکومتیں اور وفاقی حکومتیں، دو حکومتیں ہیں۔ اچھا، اب دو حکومتوں کے درمیان خیبر پختونخوا کے عوام سینڈوچ بن چکی ہے۔ فرینکلی سپیکنگ جو حقیقت ہے وہ یہ ہے، اور اسپیشلی اس میں جنوبی اضلاع کے لوگ اور ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے عوام، یہ تو بالکل اس میں اس وقت بہت زیادہ سفر کر رہے۔ اب اگر آپ دیکھ لیں خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں کافی عرصے سے، اگر آپ لے لے ڈی اے خان لے لے، ٹانک لے لے، بنو لے لے، لکی مروت لے لے، کرک لے لے، ساؤتھ وزیرستان لے لے، نارتھ وزیرستان لے لے، تو یہ متواتر ایون ہنگو تک آپ آ جائے، کوہاٹ ڈویژن تک آپ آ جائے، تو یہ سارے کے سارے اس میں جو حالات ہے وہ خراب ہے۔ آئے روز شہادتیں ہو رہی ہیں، اور چاہے وہ فورسز کی شہادتیں ہو، چاہے دوسری طرف سویلین شہادتیں ہوں، یہ ہو رہی ہیں۔ اور پھر ساتھ ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں آپ بجاوڑ سے لے کر وزیرستان تک اس پوری پٹی میں دیکھیں، وہاں پہ حالات آپ کے سامنے۔ اب اس میں خیبر پختونخوا حکومت نے جو آپ نے کہا بھی کہ وہاں پہ خیبر پختونخوا کی جو آخری ایک جو اے پی سی ہوئی تھی صوبائی اسمبلی میں، جس کو اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی سواتی صاحب نے منعقد کیا تھا، اس میں آپ کے وفاق کے جو گورنر ہیں، جو نمائندے ہیں وفاق کے، جس کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہیں، وہ بھی سٹیج پہ موجود تھے۔ وہاں پہ مسلم لیگ نون کے جو اپوزیشن لیڈر ہے ڈاکٹر عباد، وہ بھی موجود تھے، اور وہیں پہ آپ کے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بھی موجود تھے۔ اب وہاں پہ تمام سیاسی جماعتیں موجود تھے، وہاں پہ انہوں نے باتیں کی ہے ساری چیزیں، اور اس پہ ایک متفقہ اعلامیہ جاری کیا جو کہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا، 15 نکات کتنے تھے وہ سامنے آ گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وفاق کی حکومت کی نمائندگی بھی تھی، صوبائی حکومت خود شامل تھی، اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا، تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر تو گفتن، خوردن، شنیدن، برخاستن والا کام ہے نا۔ نہیں تو یہ ذمہ دار تو سیاسی قیادت ہوئی نا وزیر صاحب، اس کا مطلب تو میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ سیاسی ذمہ داری کوئی نہ وفاقی حکومت لینے کے موڈ میں ہے۔ فرینکلی سپیکنگ
صوبے کے خیبر پختونخوا کی جو پرائمریلی رسپانسبلٹی ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، وہ وفاق کے پہ ڈال دیتی ہے، وفاق والے جو ہے نا وہ لیکن اجمل صاحب تھوڑا سا آگے سٹیج اب بڑھا ہے. اب یہ معاملہ صرف یہ نہیں کہ ذمہ داری نبھانے کا، بلکہ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ نیکسس میں ہے خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ الیجڈلی ود کرمنلز، ود اسمگلرز، ود ڈرگ مافیا، اور وہ جو اس کی ایک کمائی ہے اس کی وجہ سے ان کا سافٹ کارنر ہے دہشت گردوں کی طرف. تو اب تو معاملہ صرف ذمہ داری سے بڑھ کر ان کے خود از خود کرائم پارٹنر ہونے پر چلا گیا معاملہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ مجھے تو اس بات کی بھی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اگر اس طرح کے چیزیں ہیں جو آپ بتا رہے ہیں، جو ہم بھی اگر اس طرح کی چیزیں ہیں تو پھر ان کے لیے تو ادارے بھی موجود ہیں، ان کو پھر پکڑا کیوں نہیں جاتا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو پکڑنا کس نے ہے؟ اب اس میں صوبے کے لیے وفاقی ادارے بھی تو موجود ہیں نا. آپ کے ایف آئی اے موجود ہے، آپ کے اینٹی نارکوٹکس والے موجود ہے، آپ کے دوسرے موجود ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو ان کو پکڑنا کس کا کام ہے؟ میرا اور آپ کا کام ہے؟ یا صرف باتیں کرنے کی حد تک ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے؟ پریکٹیکلی چیزیں کچھ جب نظر آئیں گی تو ہم بھی دیکھ لیں گے کہ واقعی یہ اسی طرح ہو رہا تھا اور اس میں دیکھیں یہ فلانے کو پکڑ لیے. نہیں ویسے آپ سے اگر میں پوچھوں یہ جو باتیں یہ درست ہیں یا یہ باقی حقائق سے دیکھیں میں صرفان اس چیز میں اپنی، کیونکہ میں نے نہ خود دیکھی ہے نہ مجھے، میں وہاں پہ پچھلے حکومت میں وہ صوبائی وزیر بھی رہا ہوں، میرے نالج میں ایسی چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ ان کا کام ہے جن کا کام ہے یہی، جس کی وہ تنخواہ لیتے ہیں وہ اس کا پتہ کرے. اگر صحیح ہے تو بھی بتائیں، اگر غلط ہے تو پھر اس طرح تو نہیں ہوتا. اچھا لیکن یہ بتائیں کہ آفریدی صاحب کے آنے کے بعد یہ معاملات مزید تلخ ہوئے ہیں یا معاملات بہتر کی طرف جا سکتے ہیں؟ کچھ رویہ تبدیل ہوا ہے ان کا، لیکن یہ علی امین گنڈاپور اور آفریدی صاحب میں کیا فرق ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، علی امین گنڈاپور کو بھی عمران خان نے وزیر اعلیٰ بنایا تھا اور سہیل آفریدی کو بھی عمران خان نے وزیر اعلیٰ بنایا. اب ظاہر ہے جو عمران خان نے جو ایجنڈا ان کو دیا ہوا ہے اس پہ وہ عمل درآمد کرے گا تو وزیر اعلیٰ رہے گا. اس طرح تو نہیں ہو سکتا. علی امین نہیں کر رہا تھا یا کوئی مسئلہ تھا تو علی امین کو ہٹایا تو سہیل آفریدی کو بنایا. سہیل آفریدی کو بھی اس نے ایک ٹارگٹ تو دیا ہوا ہے، اب اس ٹارگٹ کو وہ اچیو کرے گا تو وہ سروائیو کر سکے گا. ادروائز تو یہ تو نہیں تھا کہ خیبر پختونخوا میں میرے خیال میں سہیل آفریدی یہ فرسٹ ٹائم ہے اس کا جب وہ ایم پی اے بنے ہیں، اور اس کے بعد وہ ابھی علی امین کے کیبنٹ میں اسپیشل اسسٹنٹ تھے اور ڈائریکٹ اس کو صوبے کا وزیر اعلیٰ بنایا. تو بھائی اتنے تقریباً 100 کے لگ بھگ ایم پی ایز ہے تو اس میں اگر اس کی سلیکشن تو وہ خان صاحب نے کی ہے نا. خان صاحب نے جو کی ہے تو ظاہر ہے وہ کسی سوچ یا اس کے پیچھے اس کی کوئی حکمت ہوگی. یہ ان کے پارٹی کا اندرونی مسئلہ ہے. لیکن میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اب یہ تو نہیں ہے، لیکن ہاں یہ بات یہاں تک میں آپ سے بات کو میں وہ کروں گا کہ دیکھیں ایک ذمہ داری ہے اس کے اوپر پارٹی کی، لیکن اس سے بڑی ذمہ داری ہے صوبے کا وہ چیف ایگزیکٹو ہے. تو جب صوبے کا وہ چیف ایگزیکٹو ہے تو ایز اے چیف ایگزیکٹو اس کو وہ کام کرنا ہے جو صوبے کے حوالے سے وہاں کے معاملات ہیں، وہاں کے لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں، دیگر گورننس کے پرابلم ہیں، وہ اس نے ایڈریس کرنا اس کی ذمہ داری میں شامل ہے. اور دوسری طرف جو پارٹی کے ان کے معاملات ہیں یا پارٹی قائد جو اس کو کہتے ہیں وہ بھی. تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ظاہر ہے اس کو جو خیبر پختونخوا کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ ہے سہیل آفریدی، اس کے اوپر دو امتحانات ہیں. ایک ذمہ داری ایز اے چیف ایگزیکٹو، ایک ذمہ داری اس کا پی ٹی آئی کا جو نیریٹو آگے لے کر چلنا ہے وہ. اور یہ بڑی ایک اس وقت نازک ڈور ہے، اس پہ علی امین گنڈاپور بھی کبھی پھسلتے تھے، کبھی لڑکتے تھے، کبھی سنبھلتے تھے. تو یہ بڑا ایک نازک، کیونکہ ایک طرف سے الگ پریشر ہے آپ کو کہ آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ جانا ہے، ایک طرف آپ کو ریاستی امور میں ان کے ساتھ مل کر بھی چلنا ہے. تو یہ مشکل سفر کر پائیں گے سہیل آفریدی یا کر پا رہے ہیں صحیح طرح سے؟ یہ دیکھیں جہاں تک علی امین کی بات ہی، علی امین نے تو بڑے میرے خیال میں کہ بڑے دھڑلے سے جو ہے نا حکومت کی ہے، جتنے عرصہ اس نے کی ہے، چاہے وہ جس طریقے سے کر رہا تھا لیکن اس نے کی ہے. اس باوجود اس کے کہ اس کے اوپر یہ الزامات پارٹی کی طرف سے بھی لگتے تھے اور ان کے اپنی جو سوشل میڈیا ہے ان کی طرف سے بھی لگتے تھے، لیکن اس نے اس کو کنٹینیو کیا اور وہ جب تک رہا وہ آخر میں اس کو ہٹا دیا گیا. اب بات یہ ہے کہ سہیل آفریدی اگر اس حوالے سے وہ جو پارٹی
کہ قیادت نے اس کو ایک ذمہ داری دی ہوئی ہے، اس پہ چلے گا تو ٹھیک ہے، نہیں چلے گا تو ظاہر ہے اس کے اوپر بھی تو اس کے 2 منٹ نہیں لگیں گے، اس کو بھی فارغ کر لیں گے. تو علی امین سے زیادہ طاقتور آدمی تو پارٹی کے اندر سہیل آفریدی بھی نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت خیبر پختونخوا کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ صفان ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا خیبر پختونخوا میں اگر پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو کیا وہ بس پی ٹی آئی جانے اور خیبر پختونخوا کے عوام جانے؟ بھائی وفاق کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہوتی ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ آج اگر وزیر اعظم پاکستان بلوچستان گئے بڑی اچھی بات ہے، اسی طریقے سے وہ خیبر پختونخوا جائیں، وہاں پہ لوگوں سے ملے. خیبر پختونخوا کا بھی وہ وزیر اعظم ہے اور بلوچستان کا بھی وزیر اعظم ہے، پورے ملک کا وہ وزیر اعظم ہے. اس طرح اگر آپ کا وزیر دفاع ہے، وزیر داخلہ ہے، وزیر خزانہ ہے، وزیر خارجہ ہے تو سب کا ہے، پورے پاکستان کا ہے. دوسری طرف اگر آپ حکومت کو دیکھ لیں جو وفاقی حکومت ہے، انہوں نے بھی تو وہاں پہ بے یار و مددگار لوگوں کو چھوڑا ہوا ہے. تو جو وہ اگر خیبر پختونخوا کی حکومت نہیں کر رہی ہے تو ان کو تو کرنا چاہیے، وہاں پہ جانا چاہیے، لوگوں کے غم میں شرکت کریں، جو لوگ شہید ہو رہے ہیں ان کے پاس جانا چاہیے. ہمیں تو نظر کوئی نہیں آتا کہ وفاق سے آ رہا ہو، وفاق سے کوئی جو ہے نا جس طرح ان کا حق بنتا ہے وہ بھی نہیں کر رہے، وفاقی حکومت بھی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اب ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں بھائی صاحب. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. اجمل صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. اجمل صاحب یہ فرمائیں کیونکہ یہ جو سیاسی حالات ہیں خاص طور پہ جو وفاق کی عدم دلچسپی ہے خیبر پختونخوا کے حالات پہ، یا صوبائی وفاقی حکومت کے درمیان چپقلش ہے، یا سیاسی حکومت کی جانب سے ذمہ داری نہ اٹھانا ہے، ان سب کا منطقی انجام کیا دیکھتے ہیں آپ؟ یعنی یہ معاملات گورنر راج پر حل آتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا ممکنات میں اس سے بدتر حالت ہو سکتی ہے، یا پھر دا اسٹیٹس کو ول ریمین ایز اور رہے گا اور کنٹینیو جو چل رہا ہے ویسے چلتا رہے گا نظام؟ دیکھیں صفان، یہ جو حالات جس طرف جا رہے، جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے خیبر پختونخوا کی، اس دن جو ڈی جی ایس پی آر صاحب نے فرمایا کہ 80% جو دہشت گردی وہ خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے، تو یہ بڑی کلیئر کٹ، چونکہ ہم تو وہاں کے رہنے والی کی حیثیت سے بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہاں کی کیا صورتحال ہے، اور بارہا ہر روز جب بھی موقع ملتا ہے ہم اس بات کی نشاندہی بھی کرتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں مسئلے کا حل تب نکلے گا جب وفاق اور صوبائی حکومتیں دونوں آپس میں بیٹھ کر اس کا روڈ میپ بتائیں، اور یہ بتائیں کہ اس وقت آپ یہ دیکھ لیں کہ صفان اتنا بڑا دہشت گردی کے حوالے سے خیبر پختونخوا میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں صوبائی حکومت کا بیانیہ مختلف ہے، وفاق کا بیانیہ کچھ اور ہے، اور اس طریقے سے یہ بٹے ہوئے. اور پھر اگر آپ اوپر سے سیاسی جماعتوں کی قیادت کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو ایک پورا ڈویژن نظر آتا ہے بیانیہ کی صورت میں. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. اب اس پورے سینیریو میں ریسپانسبلٹی، ذمہ داری کس کی ہے؟ ظاہر ہے حکومت وقت کی ہے، چاہے وہ صوبے میں حکومت ہو چاہے وفاق میں حکومت ہو. یہاں پہ یہ والا جو مسئلہ بنا ہوا ہے کہ دیکھیں صوبہ وفاق پہ ڈال دیتا ہے کہ جی سرحدوں کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے، اس طریقے سے وفاق کہتا ہے کہ صوبے کے اندر ہماری ذمہ داری نہیں ہے، صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. اس کا یہ پچھلے اتنے عرصے سے یہ کہانی ہم سن رہے ہیں، لیکن اس کا حل کوئی نہیں نکل رہا. اس وقت خیبر پختونخوا یہ جو عدم حل ہے، یہ اس کا نقصان کتنا ہو رہا ہے صوبے کو، صوبے کی عوام کو، ملک کو، ملک کی سلامتی کو کتنا نقصان ہو رہا ہے اس کا؟ بہت بڑا نقصان ہم پے کر رہے. آئے روز آپ دیکھ نہیں رہے شہادتیں ہو رہی ہے، آپ کے فورسز کے جوان شہید ہو رہے ہیں، آپ کے جو عام سویلین ہیں ان کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے. پہلے تو ہم یہ بات کرتے تھے نا کہ جان و مال کی اب مال تو جائے باڑ میں، اس کی تو چھوڑیں، جان کی تحفظ کے جو لوگوں کو جان کے لالے پڑے ہوئے، اور اس میں کوئی مکاتب فکر کے لوگ محفوظ نہیں ہے. ایسے صورتحال میں جب تک صوبے کی حکومت اور وفاق کی حکومت سیریس پن، دیکھیں سیاست اپنی اپنی جگہ پہ کرے، لیکن
خاص کر جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے خیبر پختونخوا میں، جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے، اس کے حوالے سے ان کو بیٹھنا ہوگا۔ اب بھی میں دیکھ رہا تھا مجمل صاحب ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ ایکویژن تو یہی ہے نا نون کی وفاق میں کسی بیچ میں صرف 2018 سے لے کر 22 کے درمیان یا 19 سے لے کر 22 کے درمیان یہ موقع آیا جب وفاق میں پی ٹی آئی تھی اور صوبے میں پی ٹی آئی تھی، ورنہ پی ٹی آئی کے 13-14 سال کی دور میں وفاق میں کوئی اور حکومت رہی، صوبے میں کوئی اور رہی، الزام تراشیاں رہی، بلیم گیم رہا۔ اب ایسا کیا بدلا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ملک کی سالمیت یا صوبے کی جو امن و امان اور پورا ملک جو اس وقت خطرے میں آ گیا ہے؟ ایسا اب کیا معاملات بدلے؟ دیکھیں صورتحال جو آپ دیکھ لیں تو 2009 کے بعد آئی تھنک سو 2009 کے بعد اتنے زیادہ دہشت گردی کا جو وہ ہے وہ اتنا بڑھ گیا، اسکیل اتنا بڑھ گیا۔ تو آپ جب اس وقت کے حالات تھے، اس وقت دیکھیں جو موجودہ حالات ہے اس میں یہ تقریباً پچھلے 1.5 سال سے 2 سال سے یہ متواتر یہ چیزیں بڑھ رہی ہے نا، یہ کوئی کم تو نہیں اور یہ بڑھ رہی ہے۔ اور اس کے لیے جب تک دیکھیں میں ابھی آپ کے ٹی وی چینل پہ ہی دیکھ رہا تھا، اگر ملک وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بلوچستان گئے ہوئے، میں نے پہلے آپ کو کہا کہ یہ بہت اچھی بات ہے، وہاں پہ دیکھیں چیف منسٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، صوبے کے گورنر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دیگر لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے میں کہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا بھی جانا چاہیے، وزیر اعظم کو وہاں کے لوگوں کو بھی اون کرنا چاہیے، وہاں پہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کو بھی وہاں پہ خیبر پختونخوا میں بلانا چاہیے، اور وہاں پہ جس طریقے سے دیکھیں اب نیشنل ایکشن پلان کی بات ہو رہی ہے، ایک 2014 میں بنا اور ایک پھر ریوائز ہے 2021 میں بنا۔ اب جو ریوائز ہے پچھلے کو تو چھوڑے، اس پہ تو عمل درآمد نہیں، لیکن جو ریوائز ہے اس میں جو حکومتوں کی ذمہ داری تھی کیا اس پہ عمل درآمد ہوا ہے؟ میرے حساب سے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اس چیز کے اوپر بیٹھ جائیں اور کم از کم ایک تو یہ بیانیہ تو ایک ہو جائے نا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ حکومت تو حکومت ہوتی ہے، یہاں پہ 4 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، اور اس کے ساتھ جو دیگر کولیشن میں ایم کیو ایم ہے، کاف لیگ۔ اب یہ ساری حکومت میں خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کے، بلوچستان میں پیپلز پارٹی کے، پنجاب میں نون کی اور وفاق میں نون کی اور ساتھ کولیشن کی۔ اب مجھے بتائیں یہ تو سارے حکومتوں میں، اب مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ صوبے کی حکومت اور وفاق کی حکومت تو حکومت ہوتی ہے، چاہے صوبے میں ہو چاہے وفاق میں ہو۔ اب مسئلہ یہ کہ یہ بتائیں کہ یہ ایک بیانیے پہ نہیں ایک ہو سکتے، لیکن جب کوئی اپنا مسئلہ آتا ہے، جب کوئی سیاسی مسئلہ آتا ہے، کوئی سیاسی مفادات کا مسئلہ آتا ہے تو ایک بھی ہو جاتے ہیں، وہ ملاقاتیں بھی ہو جاتی ہیں، تو اسٹیک ہولڈر بھی ایک ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ عوام کی سیکیورٹی، جان و مال وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، سیاستدانوں کے لیے اپنی ذاتی مفادات امپورٹنٹ ہے، اس کے لیے تو ایک ہو جاتے ہیں فوراً؟ صفان آپ کو یاد نہیں ہے خیبر پختونخوا بالکل سینٹ کا الیکشن جو ہوا سینٹ الیکشن بالکل یاد ہے، سب بیٹھ گئے تھے ایک ساتھ جی، اور وہاں پہ وہ جو اسمبلی کا جو وہ ہے نا باہر جو لان ہے اس میں ٹینٹ لگایا ہوا تھا، بڑے خوبصورت اور اچھے قسم کے کانے ایک دوسرے کے ساتھ کھا رہے تھے، اور ایک چھت کے نیچے فیصلہ ہوا کہ 11 سیٹیں ہیں، 5 اپوزیشن کے، 6 حکومت کے، اور انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ اور اپوزیشن اور حکومت کے لوگ اکٹھے ایک کمرے میں بیٹھ کر وہ الیکشن انہوں نے کروایا، جیسے کروایا آپ کو پتا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے اوپر سارے متفق ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ آپ مجھے بتائیں کہ 11 سینٹ کے سیٹوں کے لیے یہ اکٹھے ہو سکتے، اس وقت ایک دوسرے کو گالیاں بھی نہیں دیکھتے، ایک دوسرے کو جھپیاں ڈالتے۔ تو دوسری طرف جب صوبے کے عوام کی بات آ جاتی ہے جن کی وجہ سے ان کو یہ بڑی بڑی کرسیاں ملے، چاہے وہ حکومت میں ہو چاہے وہاں پہ اپوزیشن میں ہو، چاہے یہاں پہ حکومت میں ہو چاہے وہاں پہ اپوزیشن میں ہو، تو کیا یہ وہاں کے عوام کا حق نہیں ہے کہ ان کی جان و مال کی تحفظ جو کہ ریسپانسبلٹی ہے ان کی، تو کیا وہ ان کو دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ یہی تو کنٹروڈکشن آتا ہے کہ جب آپ کے اپنے مسئلے ہوتے ہیں، جن چیزوں پہ آپ انہیں اکٹھا ہونا ہوتا ہے اس پہ آپ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جب وہاں کے 4-4.5 کروڑ عوام کے کا جو امن کا مسئلہ آ جاتے ہیں، دیکھیں اب وہ خیبر پختونخوا میں نے جو جگہ آپ کو بتائی اور پھر اوور آل خیبر پختونخوا میں اس وقت لوگ جان و مال کی تحفظ چاہتے ہیں اور امن چاہتے ہیں۔ اب یہ کس کا کام ہے امن دینا؟ یا آپ مجھے بتائیں صفان۔ نہیں یہ تو ایگزیکٹلی یہ تو اب سیاسی وفاقی جو دونوں وفاقی صوبائی ہیں ان کا ذمہ داری بنیادی بنتی ہے کہ وہ ایک ہوں اور ایک سینٹ کے 11 سیٹوں کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اگر جو یہ ایک ہو جائیں، ایک بیانیہ آ جائے، وہ بیانیہ کیا ہو؟ مذاکرات کا بیانیہ ہو، آپریشن کا بیانیہ ہو، کیا بیانیہ ہونا چاہیے وہ؟
یار دیکھیں میری بات سنیں، بات تو آج تو یہ ہے کہ ابھی تک سے یہ بیٹھے نہیں ہے کہ ہمیں یہ بتائے، خیبر پختونخوا کے عوام کو بتائے، پاکستان کے عوام کو بتائے کہ ان کا روڈ میپ کیا ہے. سیاسی جماعتوں کی، وفاق اور صوبے کی حکومتیں بتائیں گے نا تو ہمیں پتہ چلے گا نا کہ ان کا پروگرام آگے کیا ہے. ایگزیکٹلی. تو جب تک بتائیں گے نہیں تو یہ تو انسرٹینٹی پیدا ہو چکی ہے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ بھائی کل کو کیا ہونا ہے. ہم یہ کہتے ہیں ہمیشہ سے، میری تو یہ تجویز ہمیشہ سے رہی ہے، آپ کے پروگرام اٹھا کر دیکھ لیں کتنے عرصے سے میں ایک بات کر رہا ہوں کہ بھائی یہ جو ہے نا اس پہ ایک میٹنگ ہونی چاہیے اور سیریس میٹنگ ہونی چاہیے. اس میں تمام سٹیک ہولڈر بیٹھ کر، چاہے پیکس کی میٹنگ ہو، وزیر اعظم کال کر لے، خیبر پختونخوا میں کال کر کے وہاں پہ کرے. وہاں کے چیف منسٹر ابھی کچھ عرصہ پہلے NFC کے جو پیسوں کے حوالے سے جو بات تھی اس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آئے نہیں تھے، اسلام آباد آئے. وہ نہیں بیٹھیں گے. میرا خیال ہے کہ اگر وزیر اعظم اس پہ میٹنگ بلائیں گے تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بیٹھنا ہوگا. نہیں، پہلا اجلاس جو تھا جب بلایا تھا تو اس میں نہیں گئے تھے نا، وہ انہوں نے مزمل اسلم کو بھیج دیا تھا اپنی جگہ. یار سفان وہ تو پہلی بات تھی نا. اب مجھے نہیں صورتحال ایسے لگتی کہ اگر ابھی بلایا جائے تو وہ نہیں بیٹھیں گے. ابھی تو NFC کے میٹنگ کے حوالے سے وہ وزیر خزانہ کے ساتھ نہیں بیٹھ گئے تھے یہاں پہ جو میٹنگ ہوئی تھی. اچھا، اب یہ جو ابھی کے سہیل آفریدی ہیں اور جو 1-2 مہینے پہلے پرانے والے جو سہیل آفریدی ہیں اس میں کوئی فرق ہے؟ کوئی وہ انہوں نے اپنے معاملات کو دیکھا ہے؟ جو بہت ہارڈ لائن اپروچ تھی نا، تھوڑا بدلا ہے؟ کچھ سمجھ میں آئی ہے حالات کی؟ کچھ چیزیں بدلی ہیں یا وہی ہیں سہیل آفریدی جو پہلے والے؟ ٹھیک ہے سفان، اب جہاں تک مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ فرق تو ظاہر پڑا ہے نا. پہلے کا جو سٹانس تو وہی ہے، لیکن الفاظ میں، گفتگو میں، آپ نے دیکھا لاہور وہ گئے، پنجاب میں جب لاہور گئے وہاں پہ صحافیوں کو جس طریقے سے ایڈریس کیا اور جس طریقے سے وہ بات چیت ہوئی، کہیں پہ وہ باتیں سخت ہوئی، مینا خان وغیرہ نے باتیں سخت کی ہے. لیکن اوورآل اگر آپ دیکھ لیں تو مجھے تو اس میں کافی چیزیں نظر آ رہی ہے کہ وہ پہلے والا جو ایک سخت جو ایک وہ آیا تھا اس میں تھوڑا سا فرق ہے. اب ظاہر ہے اب آپ کی طرف کراچی آ رہے تو وہاں پہ سندھ حکومت بھی ان کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کراچی کے میں کیا صورتحال بنتی ہے، وہاں پہ کیا گفتگو ہوتی ہے، کیا اس میں جو اسٹانس ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے. اچھا، یہ موبلائز کریں گے لوگوں کو جو بھی ہے کہ تحریک کی شکل میں، یا اپنے ووٹ بینک کو کیپٹیویٹ کریں گے، دوبارہ ری ایکٹیو کریں گے، لیکن اس کا جو الٹیمیٹ کیا نتیجہ نکلے گا؟ یعنی کیا اس کا مقصد ہوگا کہ خان کی رہائی مقصد ہوگا؟ کیا مقصد کیا ہوگا؟ کیونکہ جو ان کے اوپوننٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ عشق عمران میں مبتلا ہے، ان کو عوام کی فکر نہیں ہے وہاں کے لوگوں کی کہ کیا ہو رہا ہے صوبے میں گورننس میں. دیکھیں فرینکلی اسپیکنگ ان کی تو میرے خیال تو یہ ہے کہ فرسٹ پرائیورٹی تو ظاہر ہے وہ خان صاحب کی رہائی کی ان کی فرسٹ پرائیورٹی تو یہی ہے جی. اور اسی کے لیے یہ چینجز بھی آئی ہے جو صوبے میں آئی ہے تو اس پہ تو ظاہر ہے وہ فرسٹ پرائیورٹی ہوگی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے جو دن ہیں یا جو اگلا وقت ہے وہ یہ دہشت گردی والا مسئلہ بہت زیادہ حد سے بڑھ رہا ہے، اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی ساتھ جو صوبے کے وزیر اعلیٰ کے ایز اے چیف ایگزیکٹو جو اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ، اور جو اس کی پارٹی کی قیادت کے حوالے سے ظاہر ہے جس نے اس کو اس سیٹ پہ بٹھایا ہوا ہے تو وہ کرے گا. تو میرے خیال میں کہ اس کے یہ جو ایز اے چیف ایگزیکٹو کام ہے صوبے کے جو حالات ہیں اس کے اوپر اس کو توجہ دینی پڑے گی، زیادہ دینی. عوامی حالات کے حوالے سے میں اگر عوامی تاثرات یا سینٹیمنٹس کی بات کروں، یہ کلیم ہے جی جو اپوننٹس ہے کہ PTI جو ہے اس وقت اس کو صوبائی قیادت ہے وہ الگ پیج پر ہے تو حکومت جو وہاں کی وہ الگ ہے. انفیکٹ آج سٹوری بھی ایک آئی کہ جو ان کی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے PTI کا وہ ایک الگ پیج پر ہے، پولیٹیکل کمیٹی کچھ اور کہہ رہی ہے، علیمہ خان کہیں اور جا رہی ہیں، سہیل آفریدی کچھ اور. تو یہ تضادات خیر پختونخوا کے جو سیاسی ماحول پہ کس طرح اثر انداز ہوں گے؟ PTI کا ووٹ بینک کتنا ایکٹیو ہے؟ کیا مستقبل آپ کو نظر آ رہا ہے؟ خطرے میں ہے؟ کیا ہے؟ دیکھیں مجھے اس چیز کا تو ظاہر ہے آپ اس چیز سے اندازہ کریں، یہ تو وفاقی لیول پہ بھی ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، پارٹی میں گروپ بندیاں بھی ہے، وہ ساری چیزیں چل رہی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ خیبر پختونخوا کا اس سے پہلے جو وزیر اعلیٰ تھا علی امین گڈھاپور، آپ کو کہیں کسی جلسے کسی چیز میں کہیں آپ کو نظر آیا ہے؟ نہیں. وہاں ڈی اے خان میں کیونکہ ہم گرائی بھی ہے تو ڈی اے خان میں وہ کبوتر اڑا رہے ہیں آج کل. تو
ظاہر ہے وہ جو پارٹی کے اندر کے جو ان کے اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے اور وہ ہے، لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ دیکھ لیں تو اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے سفان آپ مجھے بتائے کہ قومی اسمبلی میں محمود خان اچکزئی صاحب کو انہوں نے نامینیٹ کیا ہوا ہے، اور سینٹ میں راجہ عباس صاحب کو علامہ راجہ راسکر عباس صاحب کو نامینیٹ کیا گیا، تو پی ٹی آئی کے تو ان دونوں کا تو پی ٹی آئی سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پارٹی قیادت کتنا خوش ہے اپنی پارٹی کے ایم این ایز اور سینیٹر سے جب انہوں نے دوسری جماعتوں کے جو ان کے ساتھ کولیشن میں ان کو یہ عہدے آفر کر دیے. صحیح، مطلب پارٹی کی اپنی جو یا پارٹی کا اپنا انفراسٹرکچر ہے جو ان کا جو پورا وہ تو بالکل اس وقت انیکٹیو ہے اگر پوری اس میں دیکھا جائے. سہیل آفریدی صاحب کی یہ کوششیں جو یہ کریں گے جلسے جو یہ لوگوں کو جمع کریں گے، لاہور میں انہوں نے کوشش کی، اب کراچی جس طرح آپ نے کہا آئیں گے، یہاں انہوں نے جلسے کی اجازت تو نہیں ملی ہے بڑے، لیکن کوئی اجتماع کر کے بڑا جلسہ نہیں کر سکیں گے، لیکن یہ جو اس صورتحال کے اندر کیا وہ اس انفراسٹرکچر کو پارٹی کے دوبارہ اٹھا پائیں گے، یعنی اپنی ذمہ داری جو ان کے کاندھوں پہ ڈالی گئی ہے پوری کر سکیں گے؟ دیکھیں سہیل آفریدی اور اس کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ تو اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں وہ پنجاب کا دورہ بھی کیا، ابھی کراچی وہ جا رہے ہیں، وہ اپنی طرف سے تم لوگوں کو موبلائزیشن کی کوشش کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں کہ ان کے کافی تعداد میں ایم این ایز ہیں اور پھر کافی تعداد میں صوبوں میں ایم پی ایز ہے، پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں دیگر. تو اگر آپ وہ سارا دیکھ لیں اور پھر جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ اس طریقے سے تو ایکٹیو نہیں ہے جس طریقے سے سہیل آفریدی یا اس کا ٹیم ایکٹیو ہے، یا اگر میں یہ کہوں کہ جس طریقے سے ظاہر خان صاحب کی جو بہنیں ہیں وہ جس طریقے سے ایکٹیو ہے کہ اڈیالہ جیل کے سامنے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے جو پارٹی کے ایم این ایز ہیں وہ کتنے تعداد میں ہوتے ہیں، سینیٹرز کتنے تعداد میں ہوتے ہیں. ایسے ایم این ایز ایسے سینیٹرز کو میں جانتا ہوں کہ میں نے کبھی ان کو دیکھا ہی نہیں ہے کہ وہ کسی پروٹیسٹ میں شامل ہوئے ہوئے، لیکن وہ ظاہر ہے عمران خان کی وجہ سے سینیٹرز اور ایم این اے بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ گھر میں بیٹھ کر اور یہ شکایت تو علیمہ خان نے بھی ریسنٹلی کی تھی کہ 10,000 کارکن لانے تھے، کارکن تو چھوڑا قیادت تک نہیں آ سکی یہاں پر اڈیالہ جیل کے اندر. تو یہ آپ کو دیکھیں تین اس میں جو ہے نا صفان وہ ہے، ایک ہے خان صاحب کی فیملی، کیونکہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ اڈیالہ جیل بھی جا رہی ہے، سارا کچھ جو بھی وہ ہے، اور دوسری طرف آپ سہیل آفریدی اور اس کی ٹیم کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو وہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ وہ جا رہے ہیں ادھر ادھر، صوبے کے اندر بھی صوبے کے باہر بھی جا رہے ہیں. تیسری جو قیادت ہے وہ آپ کو کہاں پہ نظر آ رہی ہے؟ جو مین قیادت ہے، جو بڑے بڑے نام ہیں، وہ کدھر آپ کو نظر آتے ہیں؟ نہیں، وہ ٹی وی ٹاک شو میں آپ کو نظر آتے ہوں گے. سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں بھی آج جو انصار عباسی صاحب کی سٹوری تھی کہ وہ از خود نہیں کوئی بیان دے رہے، وہ چاہ رہے کہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جو پی ٹی آئی کا وہ بیان دے جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا ان کی پالیسی سے خلاف یا ڈرون کے خلاف. تو وہ خود نہیں ان دا لائن آف فائر آ رہے، وہ ان لوگوں کو آگے کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم کیوں آگے ہیں، آپ اپنی حکومت کی طرف سے بیان جاری کریں، وہ ابھی آگے نہیں آ رہے. تو یہ کس طرح سے آگے معاملات چلیں گے ان کے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پارٹی کے اندر کے ان کے جو اس وقت اختلافات ہیں، جب تک اس کو قابو نہ کیا جائے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں جتنے بھی یہ لوگ ہیں جو پارٹی کے اس وقت لوگ ہیں، جو بڑے بڑے نام ہیں جو آپ کو بھی نظر آتے ہیں، مجھے بھی نظر آتے ہیں، لیکن میں نے اگین آپ کو کہا کہ وہ کسی ٹی وی ٹاک شو میں گرم ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر یا کسی اسٹوڈیو میں آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن وہ گراؤنڈ پہ آپ کو نظر نہیں آتے. تو یہ تو سوالیہ نشان ہے نا جی. اور یہ بھی ہے کہ اگر صرف سارا کچھ سہیل آفریدی نے کرنا ہے اور عمران خان صاحب کی فیملی نے کرنا ہے تو پھر یہ بقایا جو بڑے بڑے عہدے لیے ہوئے یا ایم این ایز یا سینیٹرز بنے ہوئے تو پھر اس کا کیا جواز بنتا ہے؟ صحیح. اور بس یہ ان لوگوں نے کتنا نقصان پہنچایا پی ٹی آئی کو؟ یہ جو یوٹیوبرز ہیں، جو وہ لیڈر ہیں جو کہ ملک سے باہر چلے گئے شہباز گل ٹائپ کے، تو یہ کتنا نقصان دہ شہزاد اکبر ہو گئے، کتنا نقصان انہوں نے پہنچایا اس کاز کو، عمران خان کی رہائی کے یا پی ٹی آئی کو جو مین اسٹریم سے دور کرنے میں کتنا کردار ادا کیا ان لوگوں نے؟ یار دیکھیں سفان، میں تو اس چیز کو اس لیے ریلیونٹ نہیں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ ساری جو چیزیں چل رہی ہوتی ہے، یہ ساری جو چیزیں چل رہی ہے اس وقت پاکستان میں، ہماری بدقسمتی سے ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے
کہ سوشل میڈیا نے وہ حال کر دیا, یہ جو موبائل ہے اس نے ہماری یہ صورتحال کر دی کہ آپ کو کہیں سیریس گفتگو یا کوئی سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنا یہ اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ آپ ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ جب کہیں پہ سچ پہنچتا ہے اس سے پہلے جھوٹ نے پورے گاؤں تباہ کیے ہوتے ہیں. تو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اس میں ظاہر ہے لائکس ہے, ویورشپ ہے, اس پہ ساری چیزیں چل رہی ہے. تو اس میں آپ جتنا زبان درازی کریں گے, جتنا کسی کی عزت و نفس کو مجروح کرو گے, اتنا ہی آپ جو ہے نا بدتمیزیاں کرو گے. مطلب اس طرح کے جو چیزیں چل رہی ہے, تو اس میں بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار یہ جو چیزیں سارا کچھ چل رہا ہے یہ نہ تو ہمارا معاشرے کا یہ کوئی کلچر ہے, نہ ہمارے یہ روایات ہے, نہ کچھ اس چیزوں سے ہٹ کر یہ سارا کچھ چل رہا ہے. تو اس میں ظاہر ہے اب یہ ان کے پارٹی کے وہ ہے پی ٹی آئی کی اپنی ذمہ داری کہ کیا وہ ان کو آن کرتے یا نہیں آن کرتے. میرے اور آپ کے کہنے سے کیا فرق پڑے گا؟ لیکن میں نہیں کہہ رہا, لیکن میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ فرق پڑے گا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ نقصان تو ہو رہا ہے نا پی ٹی آئی کو, وہ آن کریں یا نہ کریں اس سے. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نقصان ہو رہا ہے, ان کے خیال میں جو ان کے جو ویل وشر ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے لڑ رہے ہیں. اچھا, ان کے ویل وشر سمجھ رہے ہیں ہمارے لیے لڑ رہے ہیں. ویسے یہ خلیج کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کوئی اسٹیبلشمنٹ اور ان کے مابین, یا آپ کو لگتا ہے معاملات عمران خان کی رہائی یا اس تک جا سکتے ہیں, یا مذاکرات یا جو ابھی ریسنٹلی ڈائلاگ کی بات ہوئی نیشنل ڈائلاگ کمیٹی, یا یہ بگڑیں گے یہاں سے معاملات؟ سیاسی آپ کی بصیرت کیا کہتی ہے؟ نہیں, مجھے ابھی کچھ اس طرح کی توقعات اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیں حکومت وقت جو ہے پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو, وہ کیا یہ چاہیں گے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ کیونکہ یہ مذاکرات کامیاب ہونے کا تو مقصد یہ ہے کہ ان کی چھٹی ہو جائے گی. تو نہ حکومت سیریس ہے. دوسری طرف بھی اگر آپ دیکھ لیں تو پی ٹی آئی کی جو موجودہ باہر کی عادت ہے وہ بھی ان چیزوں میں اس حد تک ہے کہ ظاہر ہے وہ اگر خان صاحب باہر نکل آتے ہیں, میں مثال آپ کو دے رہا ہوں, تو پھر ظاہر ہے ان کی کون سنے گا؟ تو بہت ساری لوگوں کی دہاڑیاں لگی ہوئی ہے, نوکریاں لگی ہوئی ہے, تو وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ کوئی سیریس ہے کہ یہ چیزیں کامیابی کی طرف جائے. ظاہر ہے وہ ایک ایسا تاثر دیا جاتا ہے کہ جیسے یہ جو پولیٹیکل قیادت ہے یا جو حکومت ہے ان کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ جو ہے نا پی ٹی آئی ورسز اسٹیبلشمنٹ سمجھے. اسی طریقے کا تاثر حکومت دینے کی کوشش کرتا ہے ہمیشہ جب ہم دیکھتے ہیں. حالانکہ اصولاً یہ ہونا چاہیے کہ بیانیہ بنانا یہ حکومتوں کا کام ہے, چاہے دہشت گردی کے حوالے سے ہو کہ چاہے وہ مذاکرات کے حوالے سے ہو. سیاسی حکومتیں یہ کام کریں, لیکن وہ یہ کام نہیں کر رہے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جی یہ ان کی دا لگی ہوئی ہے. تو دا لگی ہوئی ہے, ان کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ وہ مذاکرات کریں یا وہ کامیاب کریں جس کی وجہ سے کل ان کے کرسی. آپ کو نہیں لگتا حالات بتائیے؟ اچھا, زم اضلاع کی میں آپ سے, کیونکہ آپ کافی حد تک نمائندگی اس آواز کی کرتے ہیں, یہ جو ریسنٹلی یہ شیئر کے اوپر مسئلہ ہوا کہ این ایف سی کے نہیں ملے یا جو وعدے تھے وہ پورے نہیں کیے وفاق نے, کتنے حقائق پر مبنی ہیں یہ دعوے خیر پختونخوا کی حکومت کے اپنے ایررز کے حوالے سے بھی, زم اضلاع کے حوالے سے بھی, اور وفاقی حکومت کے جو وہ کہتے ہیں ہم نے اتنے پیسے دے دیے ان کو این ایف سی میں, وہ جو وزارت خزانہ نے 8,404 ارب روپے کا پورا جاری کیا کہ ہم نے اتنے دے دیے ان کو پیسے, اور الٹا جو ہے اتنا ہم دے چکے ہیں, تو کوئی ایررز ہمارے نہیں ہیں. ان میں سے کون سے حقائق جو ہے حقائق پر مبنی ہے, کون سا بیانیہ؟ دیکھیں صفان, جو ہے زم اضلاع کے حوالے سے جو فیصلہ ہوتا ہے, زم ہونے کے بعد جو فیصلہ ہوا تھا, یعنی زم کرتے ہوئے جو فیصلہ ہوا تھا, اس میں تو این ایف سی کے 3% ڈیویزیبل پول سے دینے تھے. اس میں پنجاب نے, سندھ حکومت نے, بلوچستان حکومت نے اور وفاق نے اور خیبر پختونخوا نے مل کر دینے تھے. اس میں تو یہ جو کم از کم 3 صوبے ہیں ان کا تو مجھے پتا ہے کہ انہوں نے تو 1 روپیہ بھی نہیں دیا اپنے حصے کا. ہاں, وفاق نے گرانٹ کے صورت میں پہلے بھی دیے ہیں, بعد میں بھی دیے, لیکن وہ جو 110 ارب روپے بنتے تھے وہ تو نہیں دیے گئے. ایک دوسری بات یہ کہ دیکھیں وہاں پہ زم اضلاع میں پیسے دینے کے حوالے سے میرا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ وہاں پہ کیپیسٹی کو بھی بلڈ کرنا پڑے گا, کہ وہاں پہ اتنے پیسے اگر مل بھی جائیں, ایسے اب خیبر پختونخوا نے 1000 ارب روپے کی بات کی ہے کہ وہاں پہ ہم انویسٹ کریں گے, تو اس کے لیے کیپیسٹی آپ کو بلڈ کرنی ہوگی کہ وہاں پہ یہ پیسے خرچ بھی تو ہو سکے. یہ تو نہیں ہے کہ ادھر سے پیسے آئے جیبوں میں جائیں اور پھر فائلوں میں ہو اور گراؤنڈ پہ نہ ہو. روڈ آج بن جائے, 6 مہینے کے بعد جائے وہاں پہ روڈ نام کی چیز کوئی نہیں ہو, تو یہ تو پیسہ ضائع کرنے والی بات ہے. تو اس کے لیے پورا میکینزم آپ کو بنانا ہوگا.
کہ مرج ڈسٹرکٹ میں ٹرانسپیرنسی کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا, ان کا جو کیپیسٹی انہانس کرنی پڑے گی, بلڈ کرنی پڑے گی, وہ ساری چیزیں, اور اس کے بعد اس کو خرچ کر کے اس کے اوپر باقاعدہ ایسا میکانزم ہو کہ مانیٹر بھی ہو, اس کے جو ہے سٹینڈرڈ بھی چیک کیا جائے, کوالٹی بھی چیک کیا جائے, پھر تو اگر پیسے لگ جائے تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا. اگر ایسے پیسے آپ نے بینک نے ہیں, چاہے وہ خیبر پختونخوا بھی ایسے پیسے وہ کرے گی, تو اس کا تو رزلٹ کوئی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے صاحب, بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا, اپنا موقف دیا, اس حوالے سے تفصیلاً گفتگو کی رضی صاحب نے اس معاملے پر, اور اپنی جو سیاسی نقطہ نظر ہے, مستقبل کا منظرنامہ خیبر پختونخوا کی سیاست تک کیا ہو سکتا ہے, جو موجودہ سیاسی ہلچل ہے اس کا منظرنامہ کیا ہو سکتا ہے, بڑی تفصیلاً گفتگو کی رضی صاحب نے اس کے اوپر. فیڈ بیک دے سکتے ہیں آپ فیس بک, ایمیل اور ایکس پر دیکھتے رہے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے.